إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب ملے وہ ان سے جو ایمان لائے تو کہے ایمان لائے ہم، اور جب تنہا ہو بعض ان کا طرف بعض کے تو کہیں کیا خبر ان کو ساتھ اس کے جو کھلی اللہ نے اور اوپر تمہارے تاکہ حجت کریں وہ تم سے ساتھ اس کے نزدیک رب تمہارے کہ کیا پس نہیں عقل رکھتے تم، کیا وہ اور نہیں جانتے وہ تحقیق اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا ایک عجیب ایک عیب بیان کر دیا گیا، اب ان کا دوسرا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ علماء یہود بذریعے قلم لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ زبانی بھی بہت روک تھام کر رہے ہیں۔ تیسرا تعلق اس سے پہلے ایک دلیل سے مسلمانوں کو یہودیوں سے مایوس کیا گیا، اب اس مایوسی کی دوسری دلیل بیان ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ خود تو کیا ایمان لائیں گے، ان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کی حمایت کا کوئی آدمی، ان کی جماعت کا کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی زبانی تعریف بھی کرے۔ یعنی ایمان لانا تو بہت دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی جو ہے نا ان کو پسند نہیں آتی تھی۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت سے شبہ پڑتا تھا کہ تحریف وغیرہ صرف علماء یہود کا کام ہے، ان کی جماعت کے عام لوگ ایسے خبیث نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ اب اس شبے کو دور کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کی ظاہری تعریف کو مت دیکھو، یہ تقیہ کرتے ہیں، یعنی ظاہر کو چھپانا کرتے ہیں، نیز ان کی باغ دور ان کے علماء کے ہی ہاتھ میں ہیں، وہ ان کو تنہائی میں خوب ڈانٹتے ہیں۔ اب شان نزول آیت کب نازل ہوئی اس کے متعلق حضور علیہ السلام کے زمانے میں کچھ یہودی صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے، اور تمہارے نبی سچے ہیں، ان کا فرمان حق ہے، ان کی صفتیں تورات شریف میں موجود ہیں۔ ان لوگوں پر علماء یہود ملامت کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو تفسیر خزائن عرفان میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس جگہ محرفین یہود مراد ہیں، بلکہ منافق جماعت، یعنی جب منافق یہود مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں فَقَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح دل سے ایمان لے آئے، لیکن اپنے اہل قرابت پر بزرگوں کے ڈر سے اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑتے۔ بظاہر تو ہم توریت کے عامل ہیں مگر در حقیقت تمہارے ساتھ، تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، خلا کی تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں ہو چکی، پہلے بعض سے منافقین اور دوسرے بعض سے محرفین یا کھلے کافر مراد ہیں، یعنی جب بعض منافقین ایسے باتیں بنا کر اپنے علماء کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں جہاں کوئی مسلمان نہ ہو۔ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ کا فعل دوسرے بعض ہے، یعنی یہ علماء یا کھلے کافر ان منافقین سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا دیتے ہو۔ تحدثون تحدث سے بنا ہے جس کے معنی ہے بات کرنا یا خبر دینا،
خیال رہے کہ یہ کافر تنہائی میں ہی ملامت کرتے تھے، کیونکہ علانیہ ملامت کرنے میں انہیں دو خطرے تھے، ایک یہ کہ کہیں یہ منافق ہم سے کٹ کر مسلمان سے نہ جا ملیں، دوسرے یہ کہ مسلمان ہمارے اس ڈر اور خوف سے خبردار نہ ہو جائیں، اس لیے خواہانہ طریقے پر چھپ کر ان سے کہتے تھے۔ اس چھپے راز کا ظاہر اظہار حضور علیہ السلام کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ یعنی اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو عام بنی اسرائیلی تھے، کچھ یہودی تھے، جب مسلمانوں سے ملتے، صحابہ کرام سے ملتے، تو یقین دلاتے کہ بھائی ہم بھی ایمان لا لیے، بے شک آپ کے نبی سچے ہیں، ان کے اوصاف تورات میں موجود ہے ایسا کرے۔ اور بعد میں جب اپنی جماعت سے جا کے ملتے، جہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا مثال کے طور پر، تو وہاں جو ہے نا یہ اظہار کرتے کہ نہیں بھائی ہم تو بس ایسی بول دیے، تو وہاں ان کے علماء جو ہے نا ان کو ڈانٹا کرتے تھے کہ بھائی تم کیوں ایسی باتیں، ایسے دلائل دیتے ہو ان کو جو نا جو تورات میں ہے کر کے ان کو۔ اور یہ بھی جو ہے نا چھپم چھپی میں جو ہے نا بات ہوتی تھی، ظاہر بظاہر ان کو نہیں ٹوکتے تھے ان کے علماء۔ کیوں نہیں ٹوکتے تھے؟ کہ دو ڈر سے، ایک تو ہو سکتا کہ یہ نا کٹ کے جو ہے نا یہ ان کی جماعت میں مل جائے جا کے، دوسری بات کہیں مسلمان کو پتہ نہ لگ جائے کہ ہم خوف کھا رہے ہیں، تاکہ ان کی تحریف یعنی ان کے چینج کا پتہ لگ جائے۔ بما فتح اللہ علیکم، فتح کے لفظ معنی ہے کھولنا، یہاں ظاہر کرنا اور بیان کرنا مراد ہے، یعنی اے منافقوں، نبی آخر الزماں کے فضائل اور ان کی امت کی بزرگیاں اور بنی اسرائیل سے ان کی اطاعت کا عہد و پیمان جو توریت میں مذکور ہے، یہ توریت و زبور کے خزانوں کے قیمتی علمی موتی ہیں جن کو ہم نے اب تک مصلحتاً بمشکل چھپایا ہے، تم کیا غضب کر رہے ہو مسلمانوں پر ظاہر کیے دیتے ہو؟ بولے بھائی یہ انمول موتی ہے جو ہم چھپا کے رکھ دیے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وغیرہ جو بیان ہوئے تھے، بولے تم کیوں جا کے ظاہر کر رہے مسلمانوں پر؟ لیحاجوکم بہی، یہ لام انجام کا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی جیل خانے کے لیے، یعنی تمہارے اس خبر دینے کا انجام یہ ہوگا۔ یحاجو محاجتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مناظرہ کرنا یا غالب ہو جانا، یعنی مسلمان اس ذریعے سے تم سے مناظرہ و مقابلہ کریں گے یا تم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ تمہاری یہ باتیں ان کے لیے دستاویز کا کام دیں گی جس سے وہ تم کو الزام دے کر خاموش کر دیں گے۔ یعنی وہ کیا بول رہے تھے ان کے علماء کہ بھئی ایسی باتیں مت بولو جو ہے نا ایک تمہارے خلاف ایویڈنس بن جائے مسلمانوں کے پاس، بولے پھر تم سے جو ہے نا بحث و مباحث میں اسی پوائنٹ پہ وہ جیت جائیں گے، مثال کے طور پر تم کو ہرا دیں گے۔ عند ربکم، اس کے معنی میں علماء نے بہت تردید کیا ہے، کسی نے عند کو فی کے معنی میں لیا، کسی نے ربکم سے پہلے لفظ کتاب یا حکم پوشیدہ مانا، کسی نے عند کو اعتقاد کے معنی میں لیا، مگر صحیح توجہ یہ ہے کہ عند اپنے ہی معنی میں ہے اور کوئی لفظ پوشیدہ نہیں، یعنی قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے مسلمان تم کو رسوا کریں گے، کہیں گے کہ مولا انہوں نے ہمارے سامنے اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا اور پھر اس کی مخالفت کی، جس سے تم اقبالی مجرم اور اقراری ملزم بنو گے، جس کی سزا بھی زیادہ ہوگی اور رسوائی کافی۔ یعنی ایسے کر کے سمجھاتے تھے کہ بھئی جو تم کام کر رہے، جو باتیں تم جا کے ان کو بتا دے رہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا قیامت کے دن مسلمان جو ہے نا تمہاری گواہی دیں گے رب العالمین کے سامنے کہ بھئی ہم گواہ ہیں، ہمارے سامنے اقرار کیے تھے کہ دین قبول کر لیے، اور پھر یہ منکر ہو گئے تو تمہاری سزا بھی زیادہ ہوگی، ایسا کر کے ڈراتے تھے۔ افلا تعقلون، ظاہر یہ ہے کہ ان علماء کا ہی کلام ہے اور اس میں منافقین سے خطاب ہے، یعنی اے منافقو تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں اور اس قطع سے بچتے کیوں نہیں؟ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام رب کا ہو اور مسلمانوں سے خطاب ہو کہ اے مسلمانوں تم یہ واقعات سن کر سمجھتے کیوں نہیں اور ان کے ایمان سے مایوس کیوں نہیں ہوتے؟ اولا یعلمون، رب تعالیٰ ان کی تردید فرما رہا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کیا یہ علماء یہود اتنا نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کی چھپی اور غالبانہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ان کی چھپی اور ظاہر جو بھی کرے سب تو جانتے نا، اگر وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرے تو اللہ کیا نہیں جانتا؟ کیا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ منافقین کے ظاہر کرنے اور علماء کے درپردہ منع کرنے کو رب جانتا ہے۔ قیامت میں ان پر الزام تو قائم ہو چکا، یا مسلمانوں کو اس مشورے سے آگاہ فرما دے گا جس سے وہ دنیا اور آخرت میں ان پر الزام قائم کریں گے، یا حق تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی اور ظاہری کرتوتیں کی توریت کی آیتیں جانتا ہے، مسلمانوں کو اس سے مطلع فرما دے گا جس سے ان کی یہ کوشش بیکار جائے گی۔ یعنی کیا فرما جا رہا ہے کہ بھئی ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بتا دیں گے، تو جو آیتیں یہ توریت میں چینج کیے، جو چھپا لیے یا جو چھپ کے جو پورا منصوبہ بنا رہے، یہ پورا ظاہر ہو جائے گا، اس سے یہ لوگ یعنی اس کو چھپا نہیں پائیں گے۔
چنانچہ عبداللہ ابن سلام اور حضرت کعب احبار جیسے علماء یہود کو رب تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، جنہوں نے توریت شریف کی چھپائی ہوئی آیتیں ظاہر فرمائی اور حضور کی نعت شریف کے گیت گائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کو یہود کی دوسری بری خصلت سے مطلع کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کے بے دینی یہاں تک پہنچ چکی کہ ان کی ایک جماعت نے کفر و ایمان کو معمولی بات سمجھ رکھا ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار اور حضور علیہ السلام کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، اور جب اکیلے میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر ملامات و انکار کرتے ہیں۔ ان میں دوسری جماعت وہ ہے جو منافقین کی زبانی تعریف کو بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ ان کو تنہائی میں سمجھاتی ہے کہ تم مسلمانوں کے سامنے توریت وغیرہ کی وہ باتیں کیوں کرتے ہو جن سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جس طرح وہ تم کو اور دلائل سے الزام دیتے ہیں، اسی طرح ان آیتوں اور تمہارے اقرار سے بھی تم کو الزام دیں گے۔ نیز بارگاہ الہی میں ابھی تم بے علمی کا بہانہ کر سکتے ہو مگر پھر نہ کر سکو گے، بلکہ اقبالی مجرم کی حیثیت سے سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ وہ کیا مذاق ہے، بول رہے بھائی ایسا تم بولنے سے جو ہے نا دلائل قائم کر رہے، بولے کم سے کم اب تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بول سکتے کہ ہم کو علم نہیں تھا، اور تم یہ بول کے جو ہے نا اپنے ساتھ جو ہے نا ایک ثبوت بنا دے رہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا اقبال جرم جیسا بولتا ہے نا وہ تم کر دے رہے کہ بھائی تم جانتے تھے کر کے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ بے وقوف ہم کو بے علم جانتے ہیں؟ یہ مسلمانوں سے کچھ کہیں یا نہ کہیں ہمیں سب کچھ روشن ہے۔ نیز ہم نے ہی توریت اتارا ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان کی چھپائی ہوئی آیتیں بتا دیں گے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، مناظرہ کرنا، مقابل کتابوں کی خبر رکھنا، ان کے الزام جواب دینا سنت انبیاء ہے۔ اسی لیے تو علماء یہود توریت کی آیتیں چھپاتے تھے کہ مسلمان ہم کو الزامی جواب نہ دیں، یعنی مناظرہ، بحث و مباحث جو کرنا، اور دین کی کتابیں پڑھنا، جب مثال کے طور پہ کرسچینٹی کے بارے میں جاننا، ہندوازم کے بارے میں جاننا، یہ ساری چیزیں یہ سنت نبی ہے، بولے جاننا تاکہ جو ہے نا آپ کبھی بات کرنا پڑے، کبھی مناظرہ ہو تو جو ہے نا آپ کے پاس جواز رہے۔ دنیا کی ہوس اور یہاں کی عزت و آبرو کی طمع انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بولا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہوس اور یہاں کی عزت، یعنی دو چیزیں، ایک تو جو ہے نا ہوس کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، دنیا میں جو دنیا میں تم جمع کرنا چاہتے ہو اس کی جو ہوس ہے وہ، اور یہاں کی عزت بہت لوگوں کو طمع ہوتی ہے، یعنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری عزت ہو، ہمارا خوب نام ہو، ہم بڑے ہوں، ہم جانے جائیں، پہچانے جائیں، ہم پارسا کر کے لوگوں میں جو ہے نا ہمارا نام ہو، یہ خواہش جو رکھتے ہیں، یہ آبرو، یہ طمع جو ہے نا انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفظنا۔ دیکھو علماء یہود کو خدا سے خوف بھی تھا اور آخرت کے اقبالی جرم سے ڈرتے بھی تھے، مگر پھر دنیاوی لالچ میں اپنی ضد پر قائم تھے، کیونکہ جب بول رہے کہ اللہ پہ ظاہر ہوگا، قیامت میں سزا ملے گی، مطلب سب پہ ایمان ہے، اللہ کا خوف بھی ہے اور قیامت کا ایمان بھی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اپنی ضد پر اڑے۔ تو اس سے ایک مثال لینی چاہیے کہ بہت سارے، یعنی اس وقت کے یہود کی تو یہ مثال ہے، لیکن ایسے آج بہت سارے مسلمان بھی مل جائیں گے جو سب رکھتے ہیں ایمان، بولے ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں قیامت پہ، ہم مانتے ہیں ہر چیز پہ، لیکن پھر بھی اپنی ضد پہ اڑے رہتے، کوئی بات پہ ضد پہ اڑ جاتے، نہیں ایسا ہے تو ایسا ہے، مثال کے طور پر ضد کرنے لگتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ تیسرا فائدہ، حق بات اور حضور علیہ السلام کے اوصاف چھپانا اور حضور کے کمالات کا انکار کرنا خبیث یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس زمانے کے عام دیوبندی اور وہابیوں کا یہی طریقہ ہے کہ فضائل کی آیت و حدیث نہ پڑھیں۔ اکثر جو ہے نا یہ مسئلہ ہوتا، مثال کے طور پر جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، کیا کرتے معلوم ہے، آپ کی برکات، فضائل والی آیتیں نہیں پڑھتے، نمازوں میں بھی، بیانوں میں بھی نہیں پڑھتے، نہ کسی کو بتائیں گے، ان کا بس چلے تو ان آیتوں اور حدیثوں کو مٹا ہی دیں، اور جن آیتوں سے ان کے خیال میں حضور کی اہانت نکلے ان کا ہر جگہ اعلان کریں، یا بالکل ان محرفین یہودیوں کے قدم بقدم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل دہلوی نے تقوۃ الایمان میں صاف لکھ دیا، یعنی کتاب تقوۃ الایمان میں لکھنے والے اسماعیل دہلوی ہیں، کیا لکھ دیے ہیں کہ حضور کی بندوں کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی کمی کرو، مگر میرے رب کا حکم یہ ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس شہنشاہ کی خوب تعظیم کرو، لہٰذا رب کی ہی بات مانی جائے گی، نہ کہ کسی اور خبیث کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بول رہے کہ بھائی تعریف زیادہ مت کرو، بالکل ایک جو ہے نا انسان کی طرح تعریف کرو، بلکہ اس سے بھی کم کرو، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ان کا بولنا ہے، اور ادھر رب العالمین کا حکم ہے کہ جو ہے نا خوب تعریف کرو۔ چوتھا فائدہ، بری نیت سے کتاب اللہ پڑھنا بھی حرام ہے بلکہ کفر ہے، یعنی ایسی نیت جس سے جو ہے نا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا معاذ اللہ جو ہے نا آپ کی عظمت جو گھٹنے والی آیتیں ڈھونڈ کے نکالوں، ویسے مسائل نکالوں، ایسے ایسے کر کے جو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کہ میں بدعت قائم کروں، میں شرک قائم کروں، یہ نیتیں لے کے جو پڑھتے ہیں قرآن پاک، تو قرآن پاک پڑھنا ثواب جا کے کفر ہو جائے گا۔ دیکھو علماء بنی اسرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپانے کی نیت سے توریت پڑھتے تھے، ان کا یہ فعل کفر تھا۔ ہم سورہ عبس کی تفسیر میں انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس امام کو قتل کرا دیا جو حضور کی اہانیت کی نیت سے ہر نماز میں سورہ عبس پڑھا کرتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ امام کا جو ہے نا یعنی اس کو یعنی کاٹ دیا، اس کو قتل کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیت کیا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانتوں کر کے سورہ عبس کی کچھ آیتیں پڑھتا تھا جس میں وہ سمجھتا تھا کہ ویسے ہوں۔ آج دیوبندی وہابی اور دیگر دیوبندیوں کا یہی دستور ہے کہ ان کا قرآن و حدیث پڑھنا بری نیت سے ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ یہ نماز میں بھی وہی آیتیں پڑھتے ہیں جن میں حضور کی توہین سمجھتے ہیں، انہیں سورہ حجرات، طٰہٰ، سورہ فتح وغیرہ یاد ہی نہیں ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نیت سے قرآن پڑھنا بھی جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن خود جو ہے نا ان پہ لعنت کرے گا۔ جب قرآن لانے والے کی عظمت دل میں نہ ہو تو قرآن پڑھنا بیکار ہے۔ قرآن پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے، مگر جب کہ اچھی نیت سے ہو۔ بری نیت سے یہ تمام کام گناہ بلکہ کبھی کفر ہو جاتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں آنا عبادت ہے، مگر اچھی نیت سے آنا، کہ جوتا چرانے کی نیت سے اگر آؤ گے تو پھر گناہ ہے۔ حضور کی اہانت ثابت کرنے کو قرآن پڑھنا بے دینی ہے۔ پانچواں فائدہ، کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا راز چھپا نہیں سکتا۔ دیکھو بنی اسرائیل نے چھپ کر جو مشورے کیے تھے وہ رب نے حضور پر ظاہر فرما دیے۔ چھٹا فائدہ، مسلمانوں کو اپنے ایمان کا اعلان کرنا بلکہ اپنی صورت و سیرت سے اسلام ظاہر کرنا ضروری ہے، صرف زبانی اظہار کافی نہیں۔ جیسا کہ قالو فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہاں قالو اطاعت کے لیے ہیں، یعنی آپ کو ظاہر کرنا ہے آپ کا دین، آپ کا رہن سہن، آپ کا پہن، شان و شوکت سے، بڑے جو ہے نا زور و شور سے آپ اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ساتواں فائدہ، مسلمانوں کو کفار سے محبت، ان سے خلوتوں میں ملاقاتیں، قابل راز باتیں ممنوع ہیں کہ کفار اس طرح ان کو بہکانے لگیں گے، کیونکہ قلع بعضکم کو بھی بطور عتاب فرمایا ہے، اور بعض ہم فرما کر بتایا کہ زبانی ایمان کا اقرار کرنے والے کفار کی جماعت سے ہیں، تم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی واضح جو ہے نا بتا دیا گیا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ یعنی اب یہاں یہ سمجھنا ہے پہلی چیز کہ جو ہے اس لیے بتا دیں کہ قرآن پاک کے جو آیتوں کے جو ترجمے ہیں، جو ہے نا یعنی جو تفسیر لکھی گئی، وہاں پہ جو ہے نا جو لوگ، بہت سارے لوگ جو تعریف کی اپنے حساب سے، اپنے جو ہے نا اعتبار سے جو ہے نا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے نا لوگوں میں پبلش کر کے عام کیے، تو وہی سارا مسئلہ ہو گیا۔ اور بعض امام کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جن کو وہ کھنس بولتے ہیں نا، جو اندر سے قدورت ہے، کہ بار بار وہی آیتیں دہراتے ہیں، حالانکہ وہ واقعہ بھول جاتے۔ جہاں حضرت عمر فاروق جو ہے نا اس مسجد کے امام کو جو بار بار وہی آیت پڑھ رہا، تو جا کے سیدھا گردن اڑا دیا، کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا جو ہے نا اس کی گردن اڑانے لگا دی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اس جگہ، یعنی ایک سوال اس میں اعتراض یہ ہے کہ کیا اس جگہ منافقین مراد ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں آ چکا ہے، یا دوسرے؟ اگر وہی ہیں، وہی مراد ہیں، تو اس کا تذکرہ سے کیا فائدہ؟ نیز وہاں کچھ اور مشورہ بتا گیا تھا، یا اس جگہ کچھ اور، یعنی اس کے خلاف ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں منافقین مراد ہیں، خواہ وہی ہوں یا کوئی دوسرے۔ اس جگہ منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ بتانا منظور تھا، اور یہاں ان کے ایمان سے مایوس کرنا منظور ہے، لہٰذا یعنی اب کیا بولیں کہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہم جو منافقین کی 13 آیتیں پڑھے اس سے بہت سارا تذکرہ تھا، تو سوال یہ ہو رہا کہ بھئی اگر وہی منافقین کی طرف اشارہ ہے تو پھر سے کیوں تذکرہ آیا، پھر سے یہاں کچھ اور کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی ان کے جو معاملات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا، اب ایک پہلی چیز کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے بحث کرتے ہیں کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا، مثال کے طور پہ اسی آیت سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ بھئی جو منافقین یعنی یہ یہودی علماء جو چھپ کے جو ہے نا تحریف کرے، توریت کی آیتیں چھپا لیے اور چھپم چھپے ہوئے میٹنگز کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بولا کرتے تھے، وہ باتیں ظاہر ہو رہی نا سرکار پہ، اور اللہ بتا رہا ان کو۔ تو آپ کو غیب علم ہونا، یعنی آپ پھر صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں مثال کے طور پر، آیت قرآنی آیت سے جو ہے نا سب کو واضح ہو جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ غیب کا ہی تو علم ہوا۔ جب قرآن پاک خود جو ہے لوح محفوظ میں تھا، غیب تھا، اور آپ پہ ظاہر ہوا، تو سب سے بڑا غیب کا علم تو وہی ہو گیا نا، اور کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں کھلے کافروں کی فہمائش کا ذکر ہے۔ خیال رہے کہ بعض یہود بھی تھے جو دل سے حضور کی تعظیم کرتے تھے مگر خوف سے اقرار نہ کر سکے تھے، مسلمانوں سے
علیحدہ میں ڈرتے ڈرتے کچھ کہہ دیتے تھے، ممکن ہے کہ اس جگہ وہ مراد ہوں۔ تو کس طرف اشارہ ہے وہ بتا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہوئی۔ یعنی ہر آیت سے ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک تو اس وقت کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ بھئی کیسا وہ کرتے تھے، ساتھ میں پھر آپ کے لیے عبرت ہے کہ بھئی آج بھی جو ہے نا، مثال کے طور پر اگر قرآن پڑھ لیں آپ، یقین پورے پورے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، آپ کا قرب اور ایمان میں جو ہے نا آپ کا تر و تازہ ہے، تو پھر آپ کو کوئی نہ اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بولے الل اعلان جو ہے نا آپ اس کو لے کے چلو کہ بھئی آپ اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ اسلام پر ہیں، آپ مسلمان ہیں، کسی سے ڈر کے خوف میں جو ہے نا کچھ بات کسی کے سامنے کچھ کہہ دینا، کسی کے سامنے کچھ کہہ دینا، یہ سب لے کے نہیں چلنا ہے، آپ کو ایک دم لا خوفن ہو کے چلنا ہے۔ یہ آپ کے لیے اس میں سیکھ ہے۔ اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے ایسا لگے، اب جیسا کہ اگزامپل آپ ایک پوش ہوٹل میں چلے گئے تو وہاں پہ جو ہے نا بولے ارے بھائی بسم اللہ بول کے میں کیسا کھاؤں، بسم اللہ میں کیسے بولوں، یا میں ہاتھ کیسے دوں، بولے یہاں کا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی معلوم ہے، پھر اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کی طرف، ارے بھائی تمہارا جو مسئلہ ہے تم اس کو لے کے چلو، چاہے کچھ بھی ہو، تمہارا ایمان رب العالمین کا جو حکم تم کو مل گیا بس وہ آپ کو لے کے چلنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ان میں سے بے پڑھے میں نہیں جانتے وہ کتاب کو مگر خواہشات کو، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ اور جو تفسیراً لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہیں۔ یعنی وہ کیسے ہے کہ بھائی کچھ یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یعنی سمجھ نہیں تھی ان کو، پھر بھی جو ہے نا پڑھ لیتے تھے، کچھ بھی پڑھ لے کے اور کچھ بھی گمان کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اس آیت کا پچھلے آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق جن یہودیوں کے ایمان سے مایوسی تھی، ان کے چار فرقے تھے۔ ایک گمراہ کن علماء، یعنی اب کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ چار فرقے تھے۔ پہلا گمراہ کن علماء، ان کے جو علماء تھے جو گمراہ ہو گئے تھے۔ دوسرے منافقین یعنی اسرائیلیوں کے ساتھ بولتے ہیں ہم تو اسی پہ قائم ہیں، مسلمانوں جا کے بولتے ہیں نہیں ہم ایمان لا لیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تیسرے منافقین کو ڈانٹنے والے یہودی، یعنی ایسے وہ گروہ جو منافقین کو ڈانٹتا تھا، بولا بھائی تم جاتے کیوں، تم بات بتاتے کیوں، جیسا پچھلی آیت میں ہم پڑھے۔ چوتھے عام جہلا، یعنی عام جاہل۔ یہ چار گروہ ہوئے۔ اس سے پہلے تین فرقوں کا ذکر ہو چکا، اب چوتھے فرقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو تینوں کا ذکر ہو چکا آیتوں میں، اب چوتھے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق، اس سے پہلے ان یہود کے ایمان سے نا امید کیا گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بے ایمانی کی ایک وجہ نہیں، علماء تحریف سے، منافقین نفاق سے، اور جہلان کی اندھی پیروی سے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات۔ تیسرا تعلق، اس سے پہلے علماء یہود کے دو عیب بیان ہو چکے ہیں، اب تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جہلا کو اپنے پھندے میں ایسا جکڑ رکھا ہے کہ جس سے ان کو نکلنے ہی نہیں دیتے۔ یعنی یہ ایسے اپنے جاہل جو قوم تھی اس کو ایسے پکڑ کے رکھے تھے کہ نکلنے ہی نہیں دیتے۔ آج بھی ایسے کئی فرقے ہیں مثال کے طور پر، جہاں پر جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو جہالت ہے، کھلے عام جہالت ہے، وہ بھی دل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ایسے خوف میں ایسے ڈر میں وہ جکڑے ہوئے ہیں کہ نکل نہیں پاتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ہم کا مرجع وہ یہودی ہیں جن کے ایمان سے مایوس ہیں۔ امیون امی کی جمع ہے، یہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اصل، کے معنی ہیں اصل۔ ماں کو مکہ مکرمہ کو القرآن، سورہ فاتحہ کو الکتاب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ ماں بچے کی، مکہ مکرمہ ساری زمین کی، سورہ فاتحہ سارے قرآن کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کی اصل ہیں، سارے جہاں کی آپ اصل ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیے، ماں بچے کی اصل ہیں، مکہ مکرمہ سارے شہر اور زمین میں جو ہے نا پوری زمین کی اصل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ قرآن کی اصل ہے، اس لیے الکتاب کہتے ہیں سورہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پورے جہاں کی اصل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عالم کی اصل ہے۔ حضور علیہ السلام کے امی ہونے کے اور بھی معنی ہیں جو انشاءاللہ النبی الامی کی تفسیر میں بیان ہوں گے۔ اب بے پڑھے آدمی کو یا کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کو امی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلے معنی یعنی بے پڑھے لکھے آدمی مراد ہیں۔ تو پہلے جو اس کے معنی نکلے جو بے پڑھے جو جاہل ہے نا، اس طرف اشارہ ہے اسم امی سے، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایسے ہی رہیں، یا یہ صرف ماں والے ہیں، باپ کا ان پر سایہ نہ تھا جو انہیں تعلیم و تربیت دیتا۔ یعنی ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ جہلا ہیں جن کا حال یہ ہے کہ لا یعلمون الکتاب
اس کتاب سے تورات شریف مراد ہے اور علم سے جاننا مراد ہے یا سمجھنا، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ ان کے علماء جو کچھ انہیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں اسی پر اندھادھند ایمان لے آتے ہیں اور ان کے سوا کسی کو نہیں سنتے۔ تو اس میں دو چیز بتائی گئی کہ یہ ایسے جاہل تھے کہ جو پیدا ہو گئے ان کے باپ کا سایہ نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ تو ان میں سے پڑھ سکتے تھے مگر سمجھ نہیں سکتے تھے، کچھ جو ہے نا پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، تو ان کے علماء جو کچھ پڑھ کے جو کچھ ان کو سمجھا دیتے بس اس پہ ایمان لا دیتے تھے، ایک دم اڑ جاتے تھے اس پہ۔ لطف یہ ہے کہ اہل کتاب کہلاتے ہیں مگر کتاب سے بالکل ناواقف، جیسے کہ آج کل کے عام اہل حدیث کے حدیث کی کتابوں کے صحیح نام بھی نہیں لے سکتے مگر کہلاتے ہیں اہل حدیث۔ اللہ اکبر! یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو بہت بڑی عبرت ہے اس میں ہمارے لیے بھی، کہ اگر ہم اپنے آپ کو ام الکتاب یعنی کتاب والی قوم کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کتاب لائی نا آسمان سے، آسمانی کتاب والی قوم ہم بولتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کو سمجھنا نہیں جانتے تو یہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے۔ اسی نقطے کے لیے امیون کی قرآن کریم نے یہ تفسیر فرما دی، الا امانیہ، یہ کتاب کا مجسہ متصل ہے یا منتقع منقطع، امانی امانہ کی جمع ہے اور اس کے چند معنی ہیں، دل خوش کن بات، یعنی یہاں جو استعمال کیا گیا امانی، اس کے چند معنی ہیں، دل خوش کن بات یعنی ایسی بات جس سے دل خوش ہو جائے، جھوٹے خیالات، گڑی ہوئی باتیں، پڑی ہوئی چیز۔ قرآن کریم فرماتا ہے اور قرآن کریم میں یہ لفظ ہے معنی میں استعمال ہوا ہے، اگر آخر معنی مراد لیے جائیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ جہلا تورات شریف کے مضامین نہیں جانتے اور نہ انہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو ان کے علماء پڑھ کر سنا دیتے ہیں ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تورات نہیں جانتے مگر صرف بغیر معنی سمجھے زبانی پڑھ لینا، یہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ جانتے نہیں، بس جو ہے نا بغیر معنی پڑھ لینا جانتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ متشنہ متصل ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کے لیے کہ امانی سے وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہی باتوں کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ جو اندھادھند جو بھی بات بتا دی گئی یعنی کوئی اس میں حقیقت ہی نہیں ہے اور یہ اس پہ ایمان لے آئے۔ مثلا یہ کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، معاذ اللہ معاذ اللہ، جو چاہیں کریں ہماری پکڑ نہیں، یا یہ کہ ہمارے باپ دادا خدا کی مرضی بدل سکتے ہیں کہ خدا ہم کو پکڑے گا تو وہ جبرن چھڑا لیں گے، معاذ اللہ، یا یہ کہ یہود کو 7 یا 40 دن سے زیادہ عذاب نہ ہوگا، یا یہ کہ یہود کی شریعت قیامت تک باقی ہے، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ نبوت یعنی یہ بول رہے کہ بھئی کوئی اور کتاب آ ہی نہیں سکتی، یہودیوں کی جو کتاب آگے تو قیامت تک یہ کتاب ہے، یا یہ کہ نبوت اور رسالت بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، بولے نبوت اور رسالت دونوں بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے اور کوئی قوم میں آ ہی نہیں سکتی، غیر اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری من گھڑت باتیں جو ہے نا ان کے علماء جو ہے نا تورات میں تو یہ سب نہیں تھا، تو یہ سب جو ہے نا یہ جہلا کو سمجھا دیتے تھے کہ تورات میں ایسا ہے اور اس پہ ایمان لا لیے تھے۔ اس صورت میں یہ منقطع ہے یعنی وہ کتاب سے بالکل دور ہیں، صرف انہوں نے اپنے علماء کی گھڑی ہوئی باتیں یاد کر رکھی ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی ان کے پاس ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں، محض خوش اعتقادی سے مانے ہوئے ہیں، یا انہیں خود ہی ان باتوں کا یقین نہیں، محض بے بنیاد خیالات پکا لیے ہیں، یعنی ان کو بھی یعنی ایک تو ہو سکتا خوش فہمی ہے، دوسری بات خود ان کو یقین نہیں ہے ان باتوں پر، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس پہ ایمان ہے، اور جو چاہے من گھڑت جو ہے نا خیالات بنا لیے ہیں کہ بھئی قیامت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا کر کے۔ الحمدللہ کہ اپنے دین پر اطمینان اور یقین تو مسلمانوں ہی کو حاصل ہے۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے غیر قوم اور سنگ وغیرہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اپنے بیماروں پر مسلمان سے قرآن پاک پڑھا کر دم کراتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں کی خاک اپنے بیماروں پر ملتے ہیں، بلکہ اب تو آریہ اور عیسائیوں کا سائنٹسٹاں بھی عملی طور پر قرآن کریم کی طرف آ رہی ہیں اور اس کو اپنے لیے دستور عمل بنا رہی ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض غیر قوم کو جب جان کنی کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ اب ان کہی کہہ لو۔ اب یعنی ایک یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جو ہے نا
ہم تو یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے غیر قوم کے لوگ بھی جو ہے نا مزارات پہ آتے، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے، کبھی جو ہے نا بیمار ہو جاتے تو مسلمانوں سے جو ہے نا قرآن پڑھا کے دم کروا لیتے، کبھی جو ہے نا مسجدوں کے پاس اکثر دیکھا جاتا ہے، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں جو ہے نا مسجدوں کی دروازوں کی خاک لے کے جو ہے نا بیمار بچوں پہ، بیماروں پر مل لیتے نا، وہ اچھے ہو جاتے ہیں مثال میں، تو ان کا یہ اعتقاد ہے۔ اور بہت سارے سائنٹسٹ آج جو ہے نا قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن کے یعنی معاملات کو پڑھ کے جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہے نا ان کو پتہ ہے، یقین ہے۔ اور ایک یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ غیر قوم میں یعنی اکثر ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ بھئی وہ بولتے ہیں نا جب سنکرانت آ جاتی ہے یعنی موت جو ہے نا، یعنی یعنی موت کے وقت جو بہت تکلیف میں ہوتے تو بولتے ہیں کہ انکہی کہہ دو، کیا کہتے ہیں؟ انکہی۔ اور پتہ ہے انکہی کیا ہے؟ اب ان کو انکہی کہہ لاؤ، یعنی اسلامی کلمہ پڑھاؤ، اللہ اکبر، یعنی وہ انکہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت بعض جگہ ہندو وہ ملا کہتے ہیں کہ نبی جی کا کلمہ پڑھو تاکہ بیڑا پار لگے، اکثر بولا جاتا نبی جی کا کلمہ پڑھو۔ بعض ہندو ہر مصیبت میں حضور غوث پاک کی 11ویں دیتے ہیں، الحمدللہ۔ مسلمان ہر مصیبت اور آرام میں اپنے اسلام پر ہی قائم رہتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی کفار کو اپنے دین پر یقین نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے دین پر وہ یقین نہیں ہے، لیکن اور الحمدللہ مسلمان قائم ہے، مصیبت ہو چاہے کچھ بھی ہو مسلمان اپنے دین پہ قائم رہتا۔ آج کل بعض جوہلا یہ آیت تمام مسلمانوں کی تلاوت قرآن پر چسپا کرتے ہیں کہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بعض مسلمان قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، صرف ان کے الفاظ بڑا بڑا لیتے ہیں، یہ کلمہ بڑی بے دینی کا ہے، ورنہ بتاؤ کہ یہ آیات حضور کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یعنی بعض علماء کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اس آیت کو کدھر یعنی بٹھاتے لے جا کے کہ مضمون تو کچھ اور ہے، لیکن کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ بولے ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے، بولے جو صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں، بولے نہ سمجھتے نہ ترجمہ جانتے، بولے ان کے لیے تنبیہ ہے۔ معذ اللہ، مگر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت جب آئی، جبکہ سارے صحابہ عربی داں تھے، عربی میں آئی اور سب صحابہ عربی جانتے تھے، بتاؤ اس وقت کون بے سمجھے پڑھتا تھا؟ اس وقت کون بے سمجھ؟ سب سمجھ کے پڑھتے تھے نا، سب کو عربی آتی تھی صحابہ کرام۔ نیز اس سے پہلے یہود کا ذکر ہو رہا ہے، بعد میں انہی کا ذکر ہے، پھر بیچ میں یہ آیت مسلمانوں کے لیے کیسے آ گئی؟ نیز اس کے آخر میں وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی وہ نرے گمان میں ہیں، یعنی کتاب اللہ کب چھوڑ کر اپنے گمانوں کو عقیدہ بناتے تھے۔ ان مسلمانوں کا یہ حال کہاں ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ثواب کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ قرآن کے مقابل اپنی رائے قائم کرنے کو، غرض کہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس سے مسلمانوں کو ایک عبادت یعنی تلاوت سے روکنا منظور ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ فرسٹ آف آل یہ جو آیت آئی یہودیوں کے متعلق ہے، اور اس وقت سب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تھے سب عربی جانتے تھے، ایسا کوئی نہیں تھا کہ بھائی بغیر سمجھے قرآن پڑھ لے، سب سمجھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اور جو تفسیر میں بھی جو گفتگو چل رہی ہے، جو یعنی سلسلہ چل رہا ہے، وہ یہودیوں کے متعلق ہے، تو اس آیت کو مسلمانوں پہ خدا کے واسطے مت بٹھاؤ، کیونکہ تمہارا مقصد یعنی کچھ لوگوں کا مقصد یہ کہ بھائی تلاوت سے روک دو۔ اب تم یہ بات بولیں گے تو پڑھنے والا پڑھنا بھی چھوڑ دے گا نا، مثال کے طور پر، اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ لاسٹ میں جو یظنون آئے گا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی الٹ پلٹ خیالات بنا لینا، اپنے خیالات سے جو ہے نا اس پہ تعریف کر کے مان لینا، تو مسلمان تو ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ آیت یہودیوں کے لیے ہی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا، دیکھنا، چومنا، ہاتھ لگانا، ہر چیز عبادت ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب میں بعض وہ جہلا اور بے پڑھے بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنی مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گڑھ رکھی ہیں، انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا ہے، اور اپنے خیال میں ان کو توریت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا لب و لاب نکال لیا۔ وہ جوہلا توریت کی عبادت بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے، مگر لطف یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں جو کہ قرآن کریم اور حدیث کی تحریف مانوی میں دن رات مشغول ہیں۔ بعض مسلمان نما کفار وہ ہیں جو غیروں کی مرضی پر اپنا دین و مذہب اور قوم قربان کرنے پر تیار ہیں۔ بعض وہ جاہل ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اردو ترجمے دیکھ کر کچھ نوٹ لگا رکھے ہیں اور اپنے کو بڑا عالم مفسر محدث جانتے ہیں۔ اس زمانے کی اکثر اردو تفسیریں کا یہی حال ہے، کوئی جاہل روح القرآن، کوئی در قرآن، کوئی ترجمان القرآن ناموس سے اسی قسم کی تفاسیر چھاپ رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری جو ایسی تفسیریں ہیں
جو جاہلوں نے، جن کو برابر علم تک نہیں قرآن پاک کا، ویسے لوگ جو ہے نا نوٹس بنا کے ترجمہ اپنے حساب سے لکھ کے کچھ نہ کچھ منسوخ کر کے بولے یہ آیت ادھر تھی ان کے لیے تھی، یہ آیت ان کے لیے تھی، ایسے کر کے جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ترجمہ جب پڑھ رہے ہیں تو کون سا ترجمہ پڑھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں ہوا کیا کہ ہر گھر، مسلمان گھروں میں جو ہے نا اشرف علی تھانوی کی قرآن شریف مل جائیں گی، ان کی ترجمے کی۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اکثر جاتے دکان سے خرید لیتے اور وہی زیادہ دستیاب ہوتی۔ لیکن اصل آپ کو چاہیے کہ جو ہے نا کوئی سنی علماء کے جو ہے نا ترجمے کے قرآن پاک لو، تاکہ جب آپ ترجمہ پڑھو تو صحیح اس کے ترجمے آپ کو معلوم ہو۔ کیونکہ ہم کو کیا دین بھی جو سیکھنا ہے، جاننا ہے، تو صحیح سے جاننا ہے، ایسے نہیں کہ جو دل میں اٹھا لیا اور پڑھ لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت زیادہ سازشیں چلی گئی نا اسلام کے خلاف، تو کتنی سازشیں چلی گئی بھائی، بیان کے باہر ہے۔ اب بولتے ہیں کہ یہودیاں جو ہے نا پورا ایک چینل بنا کے رکھے قرآن بول کے، قرآن بول مثال کے طور پر، تو پتہ نہیں وہاں کیا کیا بول رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کیا دکھا رہے ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ اس لیے اندھا دھند جو ہے نا گوگل پہ کوئی چیز آن لائن آ گئی، کوئی چیز دکھ گئی تو اس پہ یقین مت کر لیا کرو، اس کی تحقیق کرو کہ صحیح کیا چیز ہے۔ اب تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک شاہ صاحب جو ہے نا ایک ویڈیو مجھے بھیجے تھے کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ بھائی جو ہے نا شب برات کے دن، مثال کے طور پر شب برات تھا یا کچھ تھا، ہاں شب برات ہی تھا شاید، بولے کہ بھائی 4 رکعت نماز پڑھ لو تو زندگی کی 700 سال کی قضا نمازیں ہو جاتی اس، ایسا کر کے کچھ چل رہا تھا۔ ہاں میں اس کی بہت تحقیق کیا، مجھے بھی، میں پہلی بار میں دیکھا، پھر بعد میں شاہ صاحب کو بتایا کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے، بولے ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ قضا نماز کا بدل صرف قضا عمری ہے، آپ کو قضا کر کے ادا کرنی ہے، اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اور 4 رکعت میں 700 سال کی قضا، مطلب پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، پوری عمر ایسی گزار دو اور 4 رکعت پڑھ لو، کوئی شب برات میں برخاست بات، ایسا تھوڑی ہو سکتا۔ تو یہ من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، دین کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ دینی معرفت، دینی معرف نظری ہیں، نہ کہ بدیہی، جن کو بہت غرور و فکر سے معلوم کرنا ضروری، غور و فکر سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ وہی بات جو ہم بھی کر رہے ہیں کہ بھئی دین کا مسئلہ جو ہے، جو بھی معاملے ہے، اس کو بہت غور و فکر سے معلوم کرنا چاہیے، ایسے ہی جو ہے نا اندھا دھند ایکسپٹ مت کر لو۔ دوسرا فائدہ دینیات میں یقین ضروری ہے، ظن اور گمان ناکافی ہیں۔ تیسرا فائدہ عقائد میں تقلید حرام ہے، ہم مقلدین صرف فرویات میں مقلد ہیں، نہ کہ عقائد میں، یعنی ہم توحید و رسالت، حشر و نشر وغیرہ کو صرف امام اعظم کے خیال سے نہیں جانتے بلکہ دلائل یقینیہ سے جانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اب امام کی کوئی تقلید کرتے ہیں، مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اعتبار سے ہم تقلید کرتے ہیں، کچھ لوگ امام شافعی سے کرتے ہیں، کچھ لوگ امام مالکی سے کرتے ہیں، کچھ لوگ امام حنبلی سے کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ سب اپنی جگہ حق پر ہے، لیکن یہ کب تک ہے؟ یہ صرف اعمال کے مسائل پہ ہے، عقیدے پہ نہیں ہے۔ عقیدہ تو ہمارا بغیر کوئی امام، بغیر کوئی تقلید کے پکا ہے۔ وہ عقیدہ کون سا عقیدہ کہ اللہ رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، کتابوں پر، قرآن پر، فرشتوں پر، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ پختہ ہے، اس کے لیے ہم کو کوئی مخلد کی ضرورت نہیں ہے، مخلد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن تقلید ہم کس پہ کرتے ہیں؟ تو اعمال کے اعتبار سے، تاکہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہم کو پتا ہو۔ چوتھا فائدہ گمراہ کن عالم اور اس کے پیرو جاہل دونوں برابر کے گمراہ ہیں، اگرچہ عالم کا عذاب 2 گنا ہوگا، کیونکہ ایک خود گمراہ رہنے کا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ پانچواں فائدہ جیسے عالم پر فرض ہے کہ صحیح مسائل لوگوں کو بتائے اور خود بھی عمل کرے، اسی طرح جاہل کا فرض ہے کہ سچے علماء کی صحبت اختیار کرے، ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھے ورنہ رب کے یہاں گرفتار ہوگا۔ آپ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عالم جو ہے نا گمراہ ہے، ایسا آپ جواز پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا خلق جو آپ کو بتا دیتا کہ کیا سچا کیا جھوٹا۔ تو اس لیے بولا کہ بھائی پہلے تحقیق کرو، صحیح آدمی کے پاس جا کے دین سیکھو۔ چھٹا فائدہ خود دین سے بالکل بے خبر رہنا سخت جرم ہے، دین سے ایک دم بے خبر رہنا بھی جرم ہے۔ عقائد اور ضروری مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یعنی عقیدے کے متعلق کہ صحیح ایمان کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا رکھنا ہے، اور جو عین مسائل ہیں، جو فرائض ہیں، مثال کے طور پر یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پورا عالم دین بنانا فرض کفایہ ہے، یعنی عالم دین بنانا فرض کفایہ، کوئی ایک بن گیا تو سب اس سے بری ہو جاتے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے نا تجربہ کیے، مثال کے طور پر کسی سے پوچھ لو کہ بھئی غسل کے کیا فرائض ہیں، یعنی اگر فرائض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ کرو تو غسل پورا نہیں ہوگا، تو کرنا ضروری ہے۔ تو کئی لوگوں سے پوچھ لو، بہت سارے لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ اب جس کا غسل ہی صحیح نہیں ہے مثال کے طور پر، تو وہ کیا پاکی حاصل کرا، اور پھر وہ کیا نماز پڑھیں گے، وہ کیا عبادت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اب مثال کے طور پر وضو کے فرائض کیا ہیں، تو بہت سارے لوگ جواب نہیں دے پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، نماز کے کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہیں، جن کے بنا نماز نہیں ہوتی۔ آپ دڑا در رکعتیں میں رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا کچھ فرائض گول کر دے رہے، کچھ واجبات گول کر دے رہے، تو آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو ایسے جو مسائل ہیں، جو اہم مسائل ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب تفسیر میں ہم مثال کے طور پر پچھلے 4-5 دنوں سے پڑھ رہے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح ایمان کیا ہے،
بہت ساری چیزیں ہم جو یعنی بے دھڑک کر دیتے ہیں مثال کے طور پر، وہ ہم کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، ہم کو گناہوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، تو یہ بیسک علم جو ہے یہ جاننا ضروری ہے، یہ فرض ہے سب کے لیے۔ اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھاؤ کہ وہ مسلمان رہیں، کفار کا شکار نہ بن جائیں۔ یہ خیال رہے کہ فقہ سیکھنا بھی کتاب اللہ سیکھنا ہے، فقط ترجمہ قرآن سیکھنا کتاب اللہ کا علم نہیں۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا علم دو تاکہ پھر وہ کفاروں کے شکار نہ ہو جائے۔ اب آپ ایویلویٹ کر کے دیکھو، اس دور میں جو بھی آن لائن کا مسئلہ چل رہا، جو ہو رہا، یہ اس وجہ سے ہو رہا کہ بچوں کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اگر بچوں کو آپ پہلے بیسک دین سکھا دیتے، پرائمری چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں بتا دیتے مثال کے طور پر، مسئلے مسائل کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، تو پھر آن لائن ہر چیز کا جو شکار وہ نہیں ہو جاتے۔ آج وہ کتنے لوگ کیسے کیسے مفتیوں، کیسے کیسے مقرروں کے شکار ہیں، یعنی تو سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے اور بڑی بڑی باتیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، بولے جو ہے نا احترام سے نام لینے نہیں آتا بزرگ ہستیوں کا، اور جو ہے نا جس کا بنے ان کا نام لے کے جو ہے نا ویڈیوز بنا رہے ہیں مثال کے طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں بے دینی کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو کم سے کم بیسک دین کی تعلیم دیا کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اسی لیے جو ہے نا جو مدرسہ قائم ہوا شاہین نگر میں، ماشاءاللہ سے ایک سال میں جو چینجز ہے بچوں میں بیان کے باہر ہے۔ کسی بھی مدرسے کے بچے کو اٹھا کے پوچھ لو، وضو کے فرائض بتا دے گا، غسل کے فرائض بتا دے گا، وہ نماز کے جو ہے نا فرائض بتا دے گا، وہ جو ہے نا آپ کو بتا دے گا کہ بیسک کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیا قائد ہونا چاہیے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو سیکھنا لازم ہے، لازم۔ اور اسے شرماؤ مت، اگر نہیں آتا تو پوچھو۔ اگر اب مثال کے طور پہ آپ نے نسبت لیا، آپ ایک پیر کے در پہ آئے، بیعت ہو گئے، آپ کو چاہیے کہ ہر وہ سوال کرو، معلوم کرو اپنے پیر سے بھی کہ بھئی بیسک امپورٹنٹ کیا چیزیں ہیں، اس کے لیے شرماؤ مت۔ ساتواں فائدہ منہم آمنون سے یہ حاصل ہوا کہ رب نے جہالت دین پر اتار فرمایا ہے۔ جہالت جو دین کے یعنی دین سے جو غافل ہیں، جو جاہل ہیں، ان پہ رب کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کا غضب آتا ہوں۔ تو بے دین ہو کے جو ہے نا زندگی گزار دینے سے جو ہے نا رب کا عذاب آ سکتا، اس لیے جو ہے نا بے دین مت رہو، کوشش کر کے جو ہے نا بیسک جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ معلوم کرو۔ الحمدللہ رب کا فضل ہے کہ ہم جو لے کے چل رہے ہیں، اس میں بہت کچھ جو ہے نا مسئلے مسائل ہم کو پتہ چل رہے ہیں، جو بہت سی جو ہے نا چیزیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظن یعنی گمان بری چیز ہے اور قیاس بھی ظن ہی ہے، لہٰذا صرف قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے۔ یہ غیر مخلد کا ایک سوال ہے۔ جواب، بے شک اصول دین میں ظن برا ہے، وہاں یقینیات چاہیے۔ فرعی اعمال میں ظن معتبر، اگر یہاں بھی یقینیات کی ضرورت ہو تو بہت دشواری ہوگی، کیونکہ اکثر حدیثین اور قرآن پاک سے نکالے ہوئے بہت مسائل ظنی ہیں۔ غرض کے اچھے ظن اچھے ہیں، برے ظن برے۔ رب فرماتا ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین فی انفسہم خیرا۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر نیک گمان نہ کرنے پر عتاب فرمایا گیا۔ شرعی قیاسات اچھے ظن ہیں، برے ظن نہیں۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ بھئی اگر آپ صرف قرآن و حدیث مان لو، پھر ظن یعنی اس سے جو ہے نا بولتے ہیں نا جو معنی ایکس کر کے جو ہے نا مطلب نکالنا، بولے ایسا نکالنا غلط ہے، لیکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ اچھے ظن اچھے ہیں، برے ظن برے ہیں۔ اب مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو مسئلہ اٹھا تھا تو قرآن میں سیدھا اتاب آ گیا، قرآن خود بتا رہا ہے کہ جو ہے نا اچھا ظن نکالو۔ دوسرا اعتراض، عوام کو علماء کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ عام یہودی اپنے علماء کی تقلید سے ہی کافر ہوئے، اور تم بھی اماموں کی تقلید کرتے ہو۔ دیکھو کیسا سوال ہے۔ اس کا جواب، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی تقلید کرنا حرام ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ جیسا قرآن کا معاملہ آیا، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، سیدھے قرآن پکڑیں گے۔ حدیث کا معاملہ آیا، کسی کی تقلید نہیں کریں گے، حدیث پکڑیں گے۔ عام یہودی قرآن و حضور کے فرمان کے مقابل اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی اطاعت کے لیے اماموں کی پیروی کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم کو حضور کی سچی اطاعت نصیب ہو جائے۔ اس تقلید کا قرآن و حدیث میں سخت حکم ہے۔ علم صرف بنجو یعنی بولتے نا کہ وہموں سے، اسماء رجال اور علم تجدید وغیرہ میں اس فن کے اماموں کی تقلید کرنا ہی پڑتی ہے۔ یعنی کئی جگہ پہ آپ کو جو ہے نا اماموں کی تقلید کی ضرورت ہی پڑتی ہے، آپ خالی پڑھ کے جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ جس حدیث کو تم ضعیف یا صحیح کہتے ہو وہ محدثین کی تقلید ہی سے تو کہتے ہو۔ اب مثال کے طور پہ آپ بولتے صحیح البخاری، صحیح البخاری کا مطلب کیا ہوا؟ تو امام بخاری کی تقلید کر رہے ہیں نا، وہ جو بتائے اس کو تم عمل کر رہے ہیں نا، تو وہ تقلید ہی تو ہوئی۔ تو اگر آپ بولیں گے کہ تقلید نہیں کریں گے تو پھر کوئی حدیث کو آپ نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ ہر حدیث جو ہے نا کسی نہ کسی کی تقلید ہے۔ اگر مسلم شریف کی حدیث اٹھاتے ہو تو امام مسلم کی تقلید ہے، ترمذی اٹھاتے ہو تو امام ترمذی کی تقلید، یعنی کچھ بھی آپ کرو تقلید ہی ہوگی۔
تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے کے لیے، صحیح طریقے پہ آپ کے پہنچنے کے لیے ہم تقلید کرتے ہیں۔ یہ قوت وہ ضعیف قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ موتی نکالتے وقت نکالتے سمندر سے ہیں مگر ملتے جوہری کی دکان سے ہیں، ایسے ہی جوہر نکالے گئے قرآن سے مگر نکلیں گے امام ابو حنیفہ قدس اللہ سر عزیز کی دکان پر۔ کیا پیاری مثال ہے، بولتے موتی سمندر سے نکالتے مگر ملتے جوہری کی دکان پر۔ آپ سمندر سے نکالنے کہاں جا سکتے؟ تو بولے اسی طریقے سے جو ہے نا قرآن کے جو جوہر ہیں وہ تو ہم نکالیں گے قرآن سے، لیکن ملیں گے کہاں؟ ابو امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم قرآن و حدیث سمجھنے، اس سے مسائل نکالنے کے لیے تقلید کرتے ہیں، نہ کہ قرآن چھوڑنے کے لیے۔ یعنی یہ تو یہود کے جو علماء تھے تو قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں، اور ہم قرآن چھوڑنے کے لیے تقلید نہیں کرتے۔ کوئی ایسا آپ کو یعنی حنفی نہیں ملے گا، کوئی شافعی نہیں ملے گا، حنبلی مالک، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو بولے گا کہ بھائی ہم خالی ان کو مانتے قرآن نہیں پڑھتے، یہ قرآن کو ہم چھوڑ دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا اعتراض امانیہ کے پہلے معنی سے معلوم ہوا کہ بغیر ترجمہ جانے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ عوام یہود میں ہی عیب تھا۔ اب دیکھو یہ عام ایک سوال اٹھ گیا۔ جواب: تلاوت عقائد درست کرنے کے لیے ہیں۔ تلاوت کرنے والا تو توحید و رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ اتنا سمجھتا ہے کہ قل هو اللہ احد اور آیت محمد رسول اللہ کا یہی مطلب ہے۔ عام یہودی توریت کے ان مضامین سے بھی بے خبر ہو چکے تھے۔ اس کی برائی کی گئی ہے، ورنہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے کہ پورے علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں، بعض کا سیکھ لینا کافی ہے۔ نیز قرآن کا بغیر مطلب سمجھے ہوئے ترجمہ سیکھ لینا بیکار بلکہ گمراہی کی جڑ ہے۔ اگر بغیر ترجمہ جانے قرآن پڑھنا بیکار یا ناجائز ہوتا تو آیت متشابہات جن کے معنی جبرائیل بھی نہیں جانتے تھے ان کی تلاوت ممنوع ہو جاتی تھی۔ یعنی بولتے ہیں نا آیت متشابہات، الف لام میم یاسین، یہ جو آیت متشابہات ہیں، اگر ایسا ہوتا کہ بغیر مطلب قرآن پڑھنا جرم ہے تو پھر یہ تو ممنوع ہوتا نا، یہ پڑھی نہیں، اس کے مطلب ہی نہیں ہے نا کسی کے پاس، یہ تو ایک سیکرٹ تھا اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں، صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ لفظ مخطیات پڑھو، ہر لفظ کا آپ کو 10 نیکی ملیں گی، تو الف لام میم اگر پڑھے تو 30 نیکیاں آپ کو ملیں گی برابر۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہلا کو صحیح عالم کی پیروی کرنا ضروری ہے، گمراہ کن عالم کی پیروی سے وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر صحیح عالم کا پتہ لگانا ناممکن ہے، اس میں طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ یہ سوال ہوا، دیکھو اس کا جواب: جس طرح بیمار کامل اور ناقص طبیب میں فرق کر لیتا ہے کہ جس کی دوا سے تندرستی ملے وہ کامل ہے اور جس سے ناقص، اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ صحیح اور جھوٹے عالم میں فرق کر لے، آپ کو خود پتہ لگ جاتا۔ جن کی صحبت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور سنت کی اتباع کا جذبہ ہو وہ سچا عالم ہے۔ سیدھا سیدھا جواب ہے، یعنی جن کی صحبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ بڑھ رہا، آپ کے اندر دین جانے کا جذبہ بڑھ رہا، تو وہ سچا ہے، ورنہ جھوٹا۔ یہ اصلی اور نقلی عالم کے لیے کسوٹی ہے، یعنی یہی وہ کسوٹی ہے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یعنی ایسا جو ہے نا ولی، ایسا پیر یا ایسا عالم جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہو، آپ کے اندر جذبہ ایمان کا پیدا کر رہا ہو، آپ کے اندر سنتوں کا جذبہ پیدا کر رہا ہو، آپ کے اندر عقائد کے جو ہے نا ہر روز جو ہے نا پرنور شعائیں پھوٹ رہی ہے آپ کے عقائد میں، تو پھر وہ سچا ہے، ورنہ پھر وہ جھوٹا ہے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ بعض نام نہاد صوفی شکل و صورت میں صوفی ہیں اور لباس صوفیانہ پہن لیتے ہیں، کلام بھی صوفیانہ سا کر لیتے ہیں، لیکن ارادے میں پکے اور عقیدے میں سچے نہیں، ہر غافل کی طرح مائل ہوتے ہیں اور ہر آواز پر کان لگا دیتے ہیں۔ ان کے ظاہری افعال کی نقل تو اتارتے ہیں لیکن ان کے اصل جذبے سے بے خبر ہیں۔ یعنی کیا بولتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو ہے نا صوفی دکھتے ہیں، وہ صوفیوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، صوفیوں کی طرح اپنا حلیہ بنا لیے ہیں، جو ہے نا ہر چیز کاپی کرتے ہیں، وہ کیسے بات کرتے ہیں ویسے بات کرنے لگتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جذبہ کہاں سے نقل کرو گے؟ جو اندر وہ جذبہ جو ان صوفیہ کرام کے اندر موجود ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو خود رب العالمین کے فضل سے پیدا ہوگا، اس کو کاپی تھوڑی کر سکتے آپ۔ نہ ان کی صحبت میں اخلاص اور نہ ان کے حق و باطل میں تمیز کرنے کا مادہ، نہ اخلاص ہے نہ حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں۔ وہ ان بے پڑے یہودیوں کی طرح ہیں جو اصل کتاب سے بے خبر رہ کر دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ سالک پر لازم ہے کہ اس راستے میں احتیاط سے قدم رکھیں، وہمسات سے دور بھاگیں، ظاہر حالات سے دھوکہ نہ کھائیں، یعنی دکھاوے پہ دھوکہ مت کھائیے، غیر غلط باتوں سے دور بھاگیں۔ یہ راستہ نہایت باریک ہے اور یہ کنواں نہایت عمیق، اس راستے میں سدھا شکاری قسم قسم کے جال لگائیں
اور طرح طرح کے دانے ڈالے بیٹھے ہیں. بولتے ہیں کہ یہ راستہ بہت یعنی باریک ہے، آپ کو بہت سمجھ کے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، ورنہ پھر جو ہے نا بہت سے ایسے شکاری بیٹھے ہیں جو ہے نا آپ کو شکار کر لیں گے، آپ کا دین خراب کر دیں گے، آپ کا دین برباد کر دیں گے. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں ابو الہوس کہتے ہیں. ایک شخص نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ خوبصورت چیز کو چوم لیتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرے گا بھائی کیسے آپ کو یعنی بچنا ہے ان کاپی کیٹوں سے. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایسوں کے ساتھ صحبت بناؤ جس سے جو ہے نا آپ کا عقیدہ درست ہوتا ہو. ایسوں کے ساتھ صحبت میں رہو جس سے جو ہے نا آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا یعنی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. ایسوں کے ساتھ رہو، وہ سچے ہیں. یہ کسوٹی ہے، میجرمنٹ ہے. اب یہاں پہ ایک واقعے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کو دیکھا. ان کی عادت کیا تھی معلوم ہے؟ جو بھی خوبصورت چیز ہوتی اس کو چوم لیتے تھے مثال کے طور پر. یہ بھی ان کے ساتھ اس نیت سے گیا کہ بہت خوبصورتیوں کا بوسہ ملے گا، ایسا سوچ کے ان کے ساتھ چلا گیا. ایک دن کسی لوہار نے بھٹی سے گرم اور سرخ لوہا نکالا. یعنی بولتے کہ ہوا کیا، ان کے ساتھ چلنے لگا. کیوں معلوم ہے؟ ہر خوبصورت چیز کو بوسہ دیتے. تو یہ بھی کیا سوچا دل میں، بولا بھائی بہت سارے خوبصورتوں کو جو ہے نا چومنے کا موقع مل جائے گا، بولے ان کے ساتھ چلو. تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا ایک لوہار کی دکان پہ گئے. لوہار مطلب جو لوہا پگھلاتے نا. تو اسی وقت جو ہے نا لوہار کیا کرا معلوم ہے؟ ایک سلاخ لوہے کی نکالا اوون سے، بھٹی سے، ایک دم لال، پوری لال. اور ان بزرگ نے اس کو بوسہ دیا اور گلے سے لگا لیا، خوب چوما. تو آپ کیا کریں معلوم ہے؟ وہ وہ صلاح لے کے جو ہے نا وہ بزرگ جو ہے نا اپنے سینے سے لگا لیتے، اس کو چوم لیتے مثال کے طور پر. اب یہ ابو الہوس پیچھے ہٹنے لگا. اب اس کو ڈر ہو گیا کیونکہ معلوم ہے وہ جلا دیتی نا. تو ابو الہوس تھا یہ، تو پیچھے ہٹنے لگا. صوفی کرام ایسے لوگوں کو ابو الہوس کہتے ہیں. ان بزرگ نے ایک چیٹ کر یعنی ایک چپٹ رسیدہ کی اور فرمایا کہ اس کو کیوں نہیں چومتا. یعنی اب وہ کیا بولے کہ بھائی اگر تو اتنی خواہش تھی چومنے کی تو اس کو کیوں نہیں چومتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اب وہ جو لوہے کی سلاخیں، گرم لوہا وہ جو چوم رہے تھے ان کو کچھ نہیں ہو رہا تھا، اپنے سینے سے لگاتے کچھ نہیں ہوتا. اس میں بھی جو ہے نا وہ اللہ کی تجلی کو چوم رہے تھے. یعنی خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خوبصورت چیزوں میں خوبصورتی ہو، ہر وہ چیز میں اس کی تجلی موجود ہے اور وہ خوبصورتی موجود ہے. اگر وہ دیکھ لو اور اس کی جو ہے نا اہمیت کرنا سیکھ لو تو پھر نہ آگ تم کو جلا سکتی، نہ جو ہے نا لوہے کی سیخ نہ تم کو جلا سکتی. ہم نے بعض حضرات کو دیکھا کہ بزرگوں کے نذرانے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی ابھر آتا ہے، اسی کی نیت سے پیر بن گئے. یہ سب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں. یعنی وہ سب اس میں شامل ہیں جو طرح طرح کے جو ہے نا شو آف کرتے ہیں مثال کے طور پر اور لے کے بیٹھے ہیں مگر حقیقت میں اندر سے خالی ہیں. تو اسی یعنی واقعے کی طرف اشارہ کہ ایسے لوگ بہت سے آپ کو مل جائیں گے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.